اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لانے والے تمام معزز و محتشم سامعین کو میں آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز و محتشم سامعین شام آج موضوع چل رہا ہے اور وہ زبانوں پر جاری ہے کہ عمر کی ضرورت پہ جاؤں قرباں، ہے کیسر و کسرا جس سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جو عطائے رسول بھی ہیں، دعائے رسول بھی ہے، عطائے خدا ہے، دعائے مصطفیٰ کریم ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضور نبی رحمت شفیع موسم نے دعا فرمائی، دعا کیا فرمائی کہ شام بن ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو اسلام ممالک داخل فرما دیں۔ اب سیدنا عمر بن خطاب کے جانب فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ کیسے تھا کہ حضرت عمر بن خطاب گھر سے نکلتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ثم نعوذ باللہ میں حضور کو شہید کر دوں گا، تلوار ہاتھ میں ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، آگے رستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی میں ثم نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا بعد میں ادھر جانا، پہلے اپنے گھر جاؤ، گھر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ حضرت فاطمہ بن خطاب اسلام قبول کر چکی ہیں اور ان کے بہن آپ کے بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور انہیں ایک صحابی رسول جب قرآن پڑھاتے ہیں۔ اچھا وہ اس نیت سے گھر گئے کہ میں انہیں سزا دوں گا اور وہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ حضرت سید فاطمہ بن خطاب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، سعید بن زید قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی رسول قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے اور یہ بڑا سخت دور ہے جہاں چھپ چھپ کر تبلیغ اسلام ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب گھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا کون؟ کہا عمر آیا ہے۔ اب یہ جملہ سنا نا تو فاطمہ بن خطاب نے جو صحابی رسول خباب حاضر ہوئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، وہ کہا آپ چھپ جائیے اندر، میں بات کر لیتی ہوں۔ دروازے پر آئے تو کہا کیا کر رہی ہو؟ آپ اسلام کی پاور رکھتے تھی نا؟ کہا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ قرآن پڑھ رہی ہوں؟ کہا اچھا وہ جو ہاتھ میں تھا یہ جس طرح بھی مارنا شروع کر دیا، تلوار ایک سائڈ پر رکھی مارنا شروع کر، اتنا مارا کہ خون نکل آیا۔ سعید بن زید رستے میں درمیان میں آئے تو ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ بھی لہو لہان ہو گئے۔ کہا اب اسلام چھوڑ دو۔ کہا یہ جان جا سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں میرے سامنے بولنے پہ مجبور کیا ہے؟ میری بہن تم تو وہ ہو جو میرے سامنے بولتی بھی نہیں تھی، آج تم کیسے بولتی ہو؟ کہا وہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک چھو سکتے ہیں، اس کو صرف پاک چھو سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو کہا تو کہا ٹھیک ہے کیا کروں؟ کہا جائیں غسل کریں۔ آپ غسل کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے، حضرت فاطمہ بن خطاب ہاتھ اٹھاتی ہے، مالک ظاہری پاک میں نے کر دیا، باطنی پاک تو نے کرنا ہے۔ ظاہری پاک میں نے کر دیا ہے، باطنی پاک کرنا تیرا کام ہے۔ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میں اسی بات پر واپس جا رہا ہوں۔ حضرت دعا کی، حضرت عمر بن خطاب باہر آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب باہر آتے ہیں، کہتے ہیں قرآن لاؤ۔ قرآن کھول کے سورۃ طٰہٰ دکھائی گئی، آپ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت زید بن سعید کہتے ہیں، سعید بن زید کہتے ہیں کہ شاید یقیناً سرکار کی دعا قبول ہو گئی ہے، ورنہ اتنا معاملہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ طٰہٰ پڑھی، آپ نے ترجمہ سمجھا کہ عربی جانتے تھے، آپ نے اس کو پڑھا تو زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا جن کا قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس تو لے جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو حضور کی بارگاہ تک لایا گیا۔ حضور ایک صحابی رسول کے گھر موجود ہے، حضرت سعید بن زید آپ کو ساتھ لیتے ہیں۔ دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی، یہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ حضور بیٹھے ہوئے، سیدنا امیر حمزہ بیٹھے ہیں، کچھ چند صحابہ بیٹھے ہیں۔ کہا عمر آیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ صاحب نے، یا رسول اللہ اگر ارادہ قتل سے آیا تو میں آگے آ جاؤں گا، میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور اگر ارادے اچھے سے آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا آپ انہیں آنے دو، آج وہ میری دعا سے آیا ہے، عمر آج میری دعا سے آیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے حضور کو دیکھا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کی بارگاہ یکدس میں حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے وہی تلوار اٹھائی، اور وہی تلوار اٹھا کے حضور نے جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا نا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر آواز بلند کی اور ایک للکار ماری، اور للکار ایسی تھی کہ پورا مکہ گونج اٹھا کہ واقعی کچھ ہو گیا ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ اٹھتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں کعبے کی جانب۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی نے سب سے پہلے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اعلان کیا، اے مکے والو میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور اسلام کی پاور یہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب پاس کھڑے ہو تو لوگ آگے آنے لگے کہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے للکار کے بولا، اگر کسی نے اپنے
بیوی کو بیوہ کروانا ہو تو عمر بن خطاب کی جانب پڑھنا، اگر کسی نے اپنی بیٹے کو یتیم کرنا ہو تو عمر بن خطاب کی جانب پڑھنا، میں واسطے جہنم کر دوں گا، یہ جملہ تھا کہ وہ کفر لرز اٹھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے آنے کے بعد اسلام نے علل اعلان تبلیغ کی۔ بالترتیب کافی چیزیں بیان کر سکتا ہوں حضور کی عطاؤں کا صدقہ، مگر بہت سی چیزیں آپ سنتے رہے ہوں گے۔ میں آخری واقعہ جو حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بڑا مشہور ہے، حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ مصر کے گورنر ہیں، آپ مصر پہنچتے ہیں، دریائے نیل کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ دریائے نیل کے قریب ایک اور لڑکی آ رہی ہے، بڑی سجی ہوئی ہے، بڑی جو زیورات ہیں اس کو پہنائے گئے ہیں، زیورات پہنائے گئے ہیں اور اس کو سجایا گیا ہے۔ اب وہ قریب آ رہی مگر وہ مایوس ہے۔ کہا لڑکی کیا ہوا؟ کہا مجھے دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا دریائے نیل کو ہر سال ہم جو ہیں وہ ایک لڑکی دیتے ہیں، جوان لڑکی زیورات سے لدی ہوئی دیتے ہیں، جس کے بعد دریائے نیل دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، ورنہ یہ سوکھ جاتا ہے، ہمیں اس سے پانی پینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہمارے ساتھ اس کا رشتہ وابستہ ہے، ہم اس کو جناب بحال کرنے کے لیے ہر سال ایک نئی لڑکی دیتے ہیں، ہر سال ایک کنواری لڑکی دیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ تو بڑا ظلم ہے، اور حضرت عمر بن عاص کے یہ سن کر آنسو نکل آئے۔ آپ نے وہی خط لکھا، کہا مجھے گورنر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری ہر روج کو، ہر نہج کو، یعنی ہر تمہاری پرانی اور غلط جو ترتیب ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہر رواج کو ختم کرنا ہے۔ اب ہوگا یہ، میں عمر بن خطاب کو خط لکھتا ہوں، سیدنا عمر پاک کو خط لکھتا ہوں، اگر عمر پاک نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے اس کو دریا میں پھینک دو تو دریا میں پھینک دینا، اور اگر ان کے حکم سے کوئی اور معاملہ ہو گیا تو پھر وہ دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا، حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچا، عمر بن خطاب نے خط پڑھا تو رونے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، اور روتے روتے دریائے نیل کو خط لکھا ہے، دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اگر تو خود اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا نہ چھوڑ، آج پھر بحال ہو جا۔ دریائے نیل کو دوبارہ خط لکھا گیا۔ لوگوں یہ منظر وہ تھا کہ ایک خط سے دریائے نیل بحال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا خط دریا میں پھینکا گیا، کفر نے دیکھا، اور کفر جو کافر موجود تھے انہوں نے اس لمحے کو دیکھا، وہی مسلمان ہو گئے۔ ہوا کیا تھا؟ خط جانے کی دیر تھی، پانی بحال ہو گیا۔ اس طرح کئی واقعات حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے مشہور ہیں، مگر وہی باتیں انشاءاللہ چند نیکسٹ ویڈیو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔